صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی نسبتیں عطا فرمائی ہیں اور دین کی نسبت کے ساتھ ہمیں یہاں جمع کیا ہے۔ ہمارے یہاں جڑنا صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ رب العزت کی کیا کہتے ہیں محبت میں ہے نا، دین کے لیے ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں، ہم اللہ کے دین کو سمجھیں، ہے نا، اسی لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو ہم اپنی نیتوں کو بیسٹ سے بیسٹ، اچھے سے اچھی بنائیں۔ صرف سننا مقصد نہیں ہے، سن کر تو ہم سن ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں، بلکہ سننے کے بعد جو بھی ہم سنتے ہیں اس میں عمل کی نیت ہو کہ اللہ جو بھی میں سنوں وہ عمل کی نیت سے سنوں، جو بھی میں سنوں وہ عمل کی نیت سے سنوں، یہ ہمارا مقصد ہو۔ صرف سننے کے مقصد سے نہیں سنیں، سننے کے لیے تو بہت سارے اسکالرس ہیں، سننے کے لیے تو بہت سارے اسکالرس ہیں، بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے اجتماعات ہوتے ہیں، تعلیم ہوتے ہیں، لیکن جو ہے نا اصل جو چیز ہے وہ عمل کی نیت سے سننا، فکر کے ساتھ سننا، اخلاص کے ساتھ سننا، یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں جو ہے یہ بات کو اچھے سے سمجھیں کہ ہم جب بھی کوئی بھی دین کی بات سنیں، اگرچہ ہم نے کئی بار سنی لیکن بار بار یہ سوچے کہ یا اللہ پہلی بار سن رہی ہوں تو کیسے انسان دھیان سے سنے، ایسے دھیان سے سنے کہ نہ جانے اس کے اندر اور کون سی جو ہے اللہ باتیں ہمیں سمجھا دے، ہے نا۔ تو دیکھیے آج ہم جس عنوان پر بات کرنے والے ہیں وہ دو رخا پن ہے، یعنی دو رخ کی بات کرنا، دو یہاں پر یہاں کی بات کی، وہاں پر وہاں کی بات کی، اسے کہتے دو رخا پن، سمجھ رہے ہیں؟ اور مسلمان مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ ایک ہی بات کرتا ہے، ایک ہی طرف سے بولتا ہے، دو رخا پن نہیں کرتا۔ اس کے پاس بیٹھ کے کہا فلاں چیز صحیح ہے، فلاں چیز صحیح ہے، اس کے پاس بیٹھ کے کہا کہ ہاں وہ بھی ایسا ہے، وہ بھی ایسا ہے۔ تو منافق جو ہے وہ دو رخا پن نہیں ہوتا، اس کی نشانی یہ نہیں ہوتی۔ دیکھو اب آپ کہو گے منافق کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے یا نبی اللہ، کیا کہتے تھے؟ یا نبی اللہ ہم مسلمان ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اور پیٹھ پیچھے جا کے کہتے تھے ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم ان سے مذاق کر رہے تھے، یہ منافق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں ہمارے اندر جو خصلت ہے، ہمارے اندر جو عادت ہے وہ منافقوں والی عادت نہ ہو، ہم اس چیز کو اپنے اندر رکھیں، بلکہ اللہ سے یہ مانگا کرے دعا۔ حدیث میں دعا آتی ہے نا، اللہم انی اعوذ بکا من شقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اللہم انی اعوذ بکا من شقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اللہم انی اعوذ بکا من شقاق والنفاق وسوء الاخلاق، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ مخالفت کروں یا منافق اور بد اخلاق بنوں، اس چیز سے ہم اللہ کی پناہ میں آئیں کہ اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس چیز سے، ہم اللہ سے اس سے بچیں۔ یہ منافق کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں سے بد اخلاقی ہے نا، مخالفت کرنا۔ تو ایمان والا کیسا ہوتا ہے؟ دیکھو بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ سب چلتا ہے، دو رخاپن بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ غیر قوم کے پاس گئے، ان کے پاس گئے، ان کے تہواروں کو ان جیسا منا رہے، حالانکہ اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور وہاں جا کے کہہ رہے تو کیا ہوا، چلتا ہے، ہمارے دوست ہیں بھئی، ہمارے پڑوسی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ان کے تہوار کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، حالانکہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں تم ان کا اکرام کرو، تم ان کو، تمہارے پڑوسی ہے تو اس حق سے تم نے ان کو ہدیہ دے دیا، ان کے برے وقت میں تم کھڑے ہو گئے، سمجھ رہے ہیں نا، ان کی خوشی میں شامل ہو گئے، لیکن جو تہوار ہے اس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں شامل ہونے کی، جیسے ان کے بچے کی پیدائش ہے، کوئی شادی کا فنکشن ہے، ان کو ہیلپ چاہیے، ہم نے ان کی ہیلپ کی، ان کی خوشی میں شامل ہو گئے، لیکن ہم نے کہا کہ بھئی ان کے جو جتنے بھی تہوار ہیں ہم اس تہوار میں بھی شامل ہو جائیں اور اس طرح سے آگے ہوں، تو یہ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بھلے وہ ہماری عید میں آ رہے ہیں، بھلے وہ ہمارے قربانی کے اس میں جو ہے وہ شرکت کر رہے ہوں، لیکن وہ کر رہے وہ ان کا
لک آؤٹ ہے، سمجھ رہے، وہ ان کا نظریہ ہے. ہمیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم بھی شامل ہوں. حتیٰ کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم ان کو وش بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کے تہوار کی. بہرحال یہ ایک مسئلہ. اس کے علاوہ دو رخاپن بہت ساری جگہ پر ہوتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ نارمل جو ہماری عام زندگی میں ہے، ہم کسی کے پاس بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کی، فلاں نے میرے وہ ساتھ وہ کی، تو ہم نے کہا ہاں واقعی میں وہ تو ایسی ہی ہے، وہ تو ویسی ہی ہے، سمجھ رہے. اب اس کے اپوزٹ پارٹی کے پاس گئے جس کے بارے میں سامنے والی نے برائی کی تھی، اب وہ کہہ رہے فلاں نے میرے ساتھ ایسا بولی، فلاں نے میرے ساتھ ویسا کی، تو ہم نے کہا ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم، وہ تو ایسے ہی ہے. تو یہ تو دو رخاپن ہے. یہاں بھی تم برائی کرتی ہو، وہاں بھی تم برائی کرتی ہو، سمجھ رہے. بلکہ اگر کوئی ہمارے پاس کسی کی برائی آ کر کرے نا، تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم انسان نا بدک جاتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں، ایسے کیسے بول دیا. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے جب بولا تو سامنے والے نے ہماری طرف سے کیا ایکسکیوز دے کر آئے. خالی تم سن کر آ گئے، میری طرف سے کچھ کہا، میری طرفداری میں کچھ کہا، اور اچھا اس نے کہہ بھی دیا تو مجھے آ کے بتانے کی کیا ہی ضرورت تھی کہ میرا دل گندا ہو. سمجھ رہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو مومن دو رخ والا نہیں ہوتا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ دو رخ والا نہیں ہوتا. جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ میرا دل بہت صاف ہے، میں جو ہوتا ہے میں منہ پر بول دیتی ہوں، اور ایسا بولے کہ لوگوں کا دل دکھ جائے، تو ایسا بھی نہیں ہوتا مومن. سمجھ رہے، مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، ایمان والا ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں دو رخاپن سے بچنا ہے، دو چہروں سے بچنا ہے. ایمان والے کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا، ایمان والے کی خصلت ایسی نہیں ہوتی دو رخاپن کی. یہ تو منافق کی علامت ہے، یہ تو کافر کی نشانی ہے، دو رخ پر رہنا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ جو ہے یہ دو رخاپن جو ہے اس خصلت سے عافیت کے ساتھ ہماری حفاظت فرمائے. دیکھو، یا تو دین جو ہے، اسلام جو ہے، وہ اتنا صاف اور کھلا مذہب ہے نا کہ سچ اور جھوٹ، سچ یا جھوٹ، سفید یا کالا، ہر چیز کو اسلام نے دو اور دو چار کی طرح واضح کیا ہے. سمجھ رہے، اسلام میں کہیں بھی گڑبڑ نعوذ باللہ نہیں ہے. جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ فرمائی. جتنی بھی باتیں اللہ اس کے رسول نے ہمیں فرمائی وضاحت کے ساتھ فرمائی. اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، ہمیں خلط ملط کرنے کی اجازت نہیں. آپ سوچیں نا کہ اسلام نے ہمیں دوسرے قوم کی مشابہت کرنے کی بھی خلاف ورزی کی ہے کہ تم نے دوسرے قوم کی مشابہت بھی نہیں کرنی ہے. سمجھ رہے. تو انشاءاللہ ہمارے اندر اگر یہ دو رخاپن کہیں بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا اور وہ کام کرتا ہے، تو ہم دھیان دیں کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے. بسا اوقات غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا اتنا اچھا لگتا ہے ہمیں کہ ہم کب لوگوں کی برائیوں کی مجلس میں شامل ہو گئے اور کب ہم نے اس چیز کو اپنے اندر رکھ لیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم دو رخاپن میں کب شامل ہو گئے. سمجھ رہے. تو مومن یہ کام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اس برائی سے، اس نجاست سے ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمارے اندر یہ ہو. اسی لیے کہا نا کہ ہم جو ہے نا غیبتیں نہ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں. کیوں ہمیں بار بار یہ ساری چیزوں کے بارے میں وضاحت کی گئی؟ گمان ایک ایسی چیز ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بارے میں پورا ایک الگ مجھے اگر میں آپ کو اس کے بارے میں مزید وضاحت کروں تو پورا بیان ہے. آج خاندانوں میں صرف دشمنی گمان کی وجہ سے ہوتی ہے، صرف لڑائی جو ہے نا وہ بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہے. کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی سوچنا، اس نے ایسا کی ہوگی تو ایسا ہوا ہوگا، مجھے معلوم ہے ایسا ہی ہوا ہوگا. سمجھ رہے. گمان، بدگمانی اتنا بڑا گناہ ہے، بدگمانی بدترین گناہ ہے، یہ سمجھ لیں. تو اسی لیے ہمیں کوئی بھی ہر گناہ سے ہم بچے، خاص طور پر غیبت سے.
جب ہم غیبت سے بچیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزوں سے بچیں گے. تو آج ہم یہ نیت کر لیں کہ میں اور آپ غیبت، چغلخوری، شکایت سے بچیں اور صرف اللہ کے بول بولنے والے بنے، اللہ کے بول سننے والے بنے. تو اللہ نے چاہا تو ہمیں اس برائی سے بھی بچائیں گے، دو رخا پن سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے بچوں کو بھی سکھلائے کہ دو رخاپن کتنا بڑا گناہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دو رخا یعنی دوگلا، جسے کہتے ہیں نا دوگلا آدمی، وہ امانت دار ہو. جو دوگلا ہوتا ہے وہ اس کے اندر امانت داری بھی نہیں ہوتی، یعنی منافق کی علامت جسے ہم کہتے ہیں نا کہ منافق. تو پتہ چلا کہ دوگلا پن جو ہے یہ منافق کی علامت ہے. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتلایا کہ منافق کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے دوگلا پن، دو رخ پہ بات کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں ان سے بچنا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ منافقوں والی علامت نہ ہو. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو کہا نا کہ یہ دعا ہم بار بار پڑھا کریں. اللہم انی اعوذ بک من شقاق والنفاق وسوء الاخلاق. خاص طور پر دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھ رہے اس دعا کو ہم پڑھیں. اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی 3 علامت ہے. جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھے تو امانت میں خیانت کرے. تو یہ تو منافق ہی ہوتے ہیں، اور دوگلا پن جو ہے وہ منافق کی علامت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ دوگلے پن سے بچائے. آمین یا رب العالمین.